السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو بیسٹ آف مین کائنڈ سیریز ہے اس کا آج 5th سیشن ہے، اور فرسٹ جو ہے انٹروڈکشن تھا، اس کے بعد اخلاق کے اوپر ہوا، پھر نرمی پہ ہوا، اور پھر ظلم پہ ہوا، اور آج ایک نیا ٹاپک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چل رہی سیرت کی، وہ آپ کی عملی زندگی کی سیریز چل رہی، جیسا آپ سب کو معلوم ہے۔ تو الحمدللہ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو پھر سے یہاں پر کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زبان دیے اور کان دیے بولنے کے لیے اور سننے کے لیے، اور آنکھ دیے دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی، ایسے سیشنز ہوتے رہتے، میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ عمل اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنا بھی آپ جو ہے سن لو، پڑھ لو، صبح شام واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اگر ایک ہفتے میں سیکھ کے پڑھ کے عمل کر لیے تو وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ صرف ایک، بڑے علامہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر کوئی عالم بننا تو اس کو نہیں بول رہا ہوں میں، اپن ایک عام جو ہے، ہم جو کم علم لوگ ہیں، عمل کرو، ایک سیکھو، عمل کرو۔ صحابہ اکرام جو ہے ایسے ہی عمل کرتے ہوئے آگے سیکھتے جاتے تھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، آپ وہ ٹاپک پہ عمل کرتے ہوئے بیٹھو آرام سے، اور وہ ہے صبر۔ تو صبر سے بیٹھو آپ نا، ارے بہت گرمی ہو رہی، بہت ٹائم ہو جا رہا، مت کرو تھوڑا صبر کے ساتھ بیٹھو۔ صبر کا جو ہے تعلق جو ہے بہت گہرا ہے۔ اب جیسا اخلاق آیا، نرمی آئی، اور ظلم آیا، صبر کے بارے میں ایکچولی میں سوچا یہ ٹاپک جب آ رہے تھے اپنے، صبر کو سکپ کر کے آگے جائیں گے، لیکن بولنا تو تھا صبر پہ۔ صبر ایک اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اتنے اس میں واقعات ہے، اتنے آپ کو سٹوریز ہے اس کے پروفٹس کے اور صحابہ کے، کہ کتنے بولیں گے۔ ابھی بہت اس کو وہ کرنا پڑتا کہ بھائی یہ سلیکٹ کر کے بولنا ہے نہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہ جیسا ہمیشہ اپن ایک بات آتی، قرآن اور حدیث کی ایک بات پہ بات ختم کر دیا تو ختم ہو جاتا۔ ان اللہ مع الصابرین جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ آج پرائم منسٹر اپنے ساتھ ہوگا تو ختم ہو گیا، قصہ ہی بولتے ارے گلی کا، محلے کا کوئی اگر سے نامور آدمی، جس کی وہ ہے کارپوریٹر یا جو بھی ہے، انہیں اپنا دوست رہا تو انسان کا سینہ تن جاتا، ارے بھائی ایم ایل اے صاحب کے وہ ہے، انہوں پٹھے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ تو کچھ نہیں ہے نا، اللہ کے ساتھ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، اللہ کے ایسی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا یعنی، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہونے کے لیے ساتھ جو عمل بتائے صبر، یہ تقریباً آپ دیکھیں گے اعمال میں، جیسا اخلاص بہت مشکل ہے نا، صبر بھی بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے صبر کرنا۔ بالخصوص آج جو 2022 میں ہم جو زندگی گزارے نا، صبر کرنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ بہت زیادہ چیزیں اٹیچ ہو گئی، ہم دنیا میں بہت زیادہ ڈوب گئے۔ اب اپن ذرا بیک جاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے پہلے انبیاء کے جتنے تکلیفیں آئیں نا، وہ دنیاوی تکلیفیں بہت کم تھیں، ان لوگوں کو تھی بھی تو ایسا جھاڑ کے نکل گیا نا، دین کے لیے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ ورنہ جب تک دنیا دار زندگی گزاریں تو ان کے ماں باپ بھی خلاف نہیں ہوئے، ان کے نہ محلے والے خلاف ہوئے، چل رہی زندگی چلا رہے ہیں۔ جیسا دین پہ جب سے تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہوئی بات، پھر ان کو صبر کی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، جان کی، انسان کی موت سے آزمائیں گے، بہت ساری چیزوں سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کو بتا دیے کہ اس کا کیا رزلٹ ہے، کس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سکسیسفل کون ہے؟ جو پیشنٹ ہے، صبر کرنے والے۔ اب سیرت کے اوپر آپ لوگ بولیں گے بھائی یہ قرآن کی آیت ہے سیرت۔ اب یہ سیرت کا پہلو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، اپنی امی ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، تو بولے قرآن پڑھے کیا؟ جو قرآن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے بھائی، جو قرآن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا نمونہ جو تھے، قرآن کا اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو قرآن کی آیتیں آئیں، اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت بول دیے کہ آزمائیں گے، چلو میرے نبی گزر گئے، میرے انبیاء گزر گئے، ان کے ساتھیاں گزر گئے، بعد کے لوگوں کو آزمائیں گے، نہیں، انبیاؤں کے اوپر آئے آیتیں فٹ، یعنی آپ کے اوپر آئی بھائی، آپ آزمانا ہے، آپ کے اوپر آزمائش ہے پہلے۔ اللہ اکبر، کیسی تکلیفیں آئیں، ایک نبی کو جو ہے نا جسم میں کیڑے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو واقعہ ہے، آپ
بھوک سے آزمائیں گے. میرے بھائی ایمانداری سے بولو آپ لوگ, کبھی بھوک کی شدت, ایک دن سے زیادہ بھوکے رہے بھائی کوئی بھی یہاں پہ؟ آدھا دن بھی ذرا ہارڈ ہی چھوا تھا, وہ بھی کہیں بھی چلے گئے تو کھانا رہتا اپن نہیں کھا کے جاتے, یا پھر اچھا نہیں دکھا بول کے وہ بھوک اپن برداشت کر لیتے, ذرا ایکٹنگ تھوڑے. لیکن ایز سچ گھر میں کھانا نہیں ہے کی وجہ سے بھوک سے اپن, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ایسا نہیں ہوا. میرے بھائی یہ واقعہ ذرا غور کرو, مدینہ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم کی روایت ہے, راوی فرماتے ہیں دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا, نون تھا یا نائٹ تھی. راوی کتنے سبحان اللہ بھائی, کیا جو ہے ان لوگوں کی سنسیئرٹی ہے. اگر ان لوگوں کو ڈاؤٹ رہا تو وہ بھی بول دیتے تھے. روایت کرنے میں کبھی سنتے ہوئے آتے نا چین آف نریٹرز, نہیں میرے کو شاید تو کہیں جھوٹ نہیں ہو جانا میرے سے, اتنی باری کا احتیاط کرے, تو بولے یا نون تھی یا نائٹ تھی. آڈ ٹائم تھا, دھوپ کے ٹائم پہ آڈ ٹائم دوپہر کا ہوتا, رات کا بھی آڈ ٹائم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھے, بولے یہ وقت پہ عمر تم کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر بھی دکھے, اللہ اکبر. تو بھوک سے جو ہے باہر نکل گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم کو جو چیز باہر نکالی میرے کو بھی وہ چیز باہر نکالی. میرے بھائی آج اپنے گھروں میں کھانا ہے لیکن اپنے پاس جو ہے نا اللہ کا شکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں, اپن آج ان اللہ مع الصابرین کی آیت پڑھ کے اپن خوش ہونے والے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ تو اللہ کے محبوب ہے, ساتھ بھی نہیں محبوب ہے. وہ بھوک کی شدت سے گھر کے باہر نکل گئے, برداشت نہیں ہوا. اللہ. پھر اب دونوں کو دیکھیں, ایک انصاری صحابی تھے, بولے کیا مسئلہ ہے. بہرحال طویل روایت ہے, وہ جلدی جلدی اپنے گھر کو لے گئے. گھر کو لے کے آئے کہ کچھ کچے تازے پکے جو بھی کھجور تھے وہ دیے, اور ایک بکری کو ذبح کرنے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دودھ دینے والی بکری ہے اس کو مت کاٹو, رحمت للعالمین ہے نا. دودھ دینے والی بکری کو مت کاٹو, کیوں؟ کسی بچہ ہوں گا دودھ پیتا ہوں گا تو دوسری کاٹ دو. بہرحال وہ بکری کاٹ کے لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھائے. اور یہ فخر سے بول رہے ہیں کہ آج کی دن کسی کے پاس اتنا عظیم مہمان نہیں آیا ہوں گا, بہترین سرزمین پہ جو 3 لوگ ہیں وہ میرے گھر پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آج اپنے گھر میں ایسے مہمان آ جائے, اللہ اکبر. تو میرے بھائی بھوک کی شدت نکالی, کھانا کھائے, کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے, اور پھر فرمایا ابو بکر عمر اس کے بارے میں بھی سوال ہوں گا. یہ نعمت تھی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوں گا. آج میرے پاس موبائل ہے, مائک ہے, حتیٰ کہ یہ گنڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, گنڈی ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے نا بھائی, ٹوٹی ہوئی ہے تو نقص دکھتا تھا, گنڈی ہے, اس کا بھی سوال ہوگا. کھانا لیٹ لے کے پھینک دیتے, نہیں پھینکتے, فریج بھرا ہوا ہے, آپشن سے کیا پکانا بھائی, ارے کلیج کھائے تورئی, آج کیا بناتے, لاسٹ ویک کھائے. اللہ اکبر. اگر اپنے گھروں کو بند کر دیا جائے, لاک کر دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 15 دن تو اپن گھر کے کھانوں سے زندہ رہ سکتے, بلکہ 1 مہینہ بھی زندہ کیا سکتے, تو تھوڑا بھی کھائے تو زندہ رہ جا سکتے. 15-20 دن تو آرام سے جو ہے نا, بغیر لاک ڈاؤن پورا بند بھی کر کے گھر میں بند ہے تو زندگی 15-20 دن تو آرام سے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے نکل گئے. لیکن یہاں پہ ایک سبق ہے. عمر بن خطاب نکلتے کہ یہ نہیں بولے کیا پریشانی ہے بھائی, بھوک لگ کے پریشانی, اپن شروع شکایت, پھر بولتے صبر کر رہے ہیں. شکایت کے بعد صبر نہیں ہوتا بھائی, صبر اور شکایت الگ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے 2 سال سے پریشان ہیں, 2 سال سے تکلیفیں ہیں, رونا روتے سب کے سامنے, غیبتاں کرتے سب کے سامنے, شکایتاں کرتے سب کے سامنے, وہ کڑکڑاتے سب کرتے, پھر بولتے صبر کر رہے ہیں بھائی. 2 سال سے کون سا صبر ہے بھائی؟ صبر بولنے کے بعد کیسا صبر؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صبر کیا ہے, فرسٹ اسٹروک میں ہے. انسان گرا گاڑی پہ سے, مار لگی, دھچکا لگ گیا 50,000 کا, واویلا کر کے 1 گھنٹہ رو لیا, اس کے بعد صبر کر رہا. نہیں, شروع جب فرسٹ ہوتا, حدیث ہے میری بات نہیں, جب صبر کرنا ہے. اچھا, پھر صبر کی مخالفت یہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے نا, ابراہیم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. ایک شخص آ کے پوچھے آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل میں غم ہے, آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں, لیکن زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے, یعنی اللہ کے خلاف. تو آنسو جانا جو ہے نا, یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, لیکن زبان سے شکایتاں, واویلا, دھوم مچانا نہیں. آنسو تو خود ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ بنائے, وہ تو نکلتے, تکلیف ہوتی ہے. اب کسی کے بھائی کا انتقال ہوگا, وہ بیچارہ بھائی اپنے یہاں روتے, ارے صبر کرو بھائی, رو نکو. ارے رونا, منہ بن کر کے آنسو نکلنا بری بات نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟
ایک نوز باللہ یعنی آنسو نہیں نکلتا, کسی کو مار لگا خطرناک طریقے سے ہڈی ٹوٹ گئی, آنسو جا رہے, ارے تو یہ آنسو کا جانا جو ہے نا عیب نہیں ہے, آنسو کے ساتھ جو الفاظ اور جو بیہیویئر ہے اپنا جو وہ خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. جب اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو کیا کرتا انہیں؟ شکر کرتا, اور جب اس کو تکلیف پہنچتی تو کیا کرتا؟ صبر کرتا. تو دونوں میں خیر ہے. اب پھر آئیے آپ ایک واقعہ اور, ایک صحابیہ تھی, ان کا نام غالباً ظفر تھا. شی واز اے ٹال بلیک لیڈی. تو وہ ان کو فیٹس آتے تھے, سب کو معلوم ہے, اگر نہیں معلوم تو پھر بھی ریمائنڈ کرتے رہنا, کیونکہ ریمائنڈر بینیفٹس دا بلیورس, ہمیشہ یاد دلاتے رہنا. تو ان کو فیٹس آتے تھے, دورے آتے تھے, اگر کسی کو نہ ہو تو دورے آئے تو انسان کیا کرتا ہے, ایک دم وہ ہو جاتا, اپنے پاس پانی ڈالتے, چپل سنگاتے, کچھ تو بھی بہت ساری چیزیں کرتے. دورے آ گئے تو مرگی کا دورہ الگ الگ آتا. تو ان کو آتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سا کے بولے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو یہ بیماری ہے, میرے ساتھ تکلیف ہے, آپ دعا کریے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھے کہ دعا تو کر دے تم ٹھیک ہو جاتے, لیکن اگر تم صبر کر لیں گے نا تو اس کا پھر بہت بڑا اجر ہے, صبر کر لیں گے تو کیا بولے انہوں؟ نہیں بھائی, بیماری ہے, کب بہت تھک گئے, پریشان ہو گئے, ان کو خالی گلوکوزوں پہ گلوکوز, ڈائلسس پہ ڈائلسس چڑھ رہی, نہیں ہوتا, اب پریشانی ہو جاتی. نہیں بولے مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک دعا کر دو, یا کہ میرے جو جسم سے کپڑے ہٹ جاتے تھے, جب میں فیٹس آتے میرے کپڑے جو ہٹ جاتے, میں شرم جو ہے نا, میری شرم و حیا ایسی ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو. شرم و حیا جو ہے میرا جسم ظاہر نہ ہو. آج میری بہنوں سے میرا یہ سوال ہے جو دیکھیں گی, کہ بیمار ہو گئے, وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب انسان ہوش میں نہیں رہتا تو قلم بھی نہیں چلتا نا. پاگل کے واسطے نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, اس کے عمل لکھا, پاگل ہے انہیں. تو یہ بیچارے جب ہوش میں نہیں رہتے, آؤٹ آف سینسز ہو جاتے انہوں, تو انہوں کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے ان کو خود. تو اس کے باوجود بھی ان کو ڈر ہے کہ میرا جسم کوئی دیکھ لیں گا. یہ شرم و حیا جو ہے صحابیہ کی تھی. آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس یہ شرم و حیا ہے, جان بوجھ کے اپنے آپ کو دکھانا, جان بوجھ کے میک اپ کر کے باہر نکلنا, جان بوجھ کے لوگ دیکھنا دعوتوں میں, چاہے ویٹر آؤ, چاہے کیمرہ مین آؤ, چاہے کالج کو جا رہے ہیں, چاہے گھر میں آؤ, غیر محرم آؤ. یہاں پر تو جو ہے کیا بولے, صبر کر لیتے بولے. اور صبر کے بعد کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کے ساتھ آپ کو جو ہے کئی ایسے اعمال ہیں, آپ صرف صبر کر لیں گے تو سیدھا جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان کی دو قیمتی چیزوں کو لے لیتا اور اس پہ وہ صبر کرتا تو اس کے بدلے میں وہ جنت دیتا. وہ کیا چیزیں ہیں معلوم آپ کو؟ آنکھوں کی بینائی ہے. آنکھوں کی بینائی, یہ آنکھوں کی جو وہ ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اس کا الگ ٹاپک ہے کہ آنکھوں کے تعلق سے آج اپنے کو اللہ تعالیٰ یہ آنکھ دیا, اپن فحاشی دیکھنے میں لگا دیتے, اپن اچھے اچھے خوبصورت بچیوں کو دیکھنے, عورتوں میں دیکھنے لگا دیتے, فلمیں دیکھنے میں لگاتے. یہ آنکھ اگر اللہ چھین لے اور صبر کرے تو جنت ہے بولیں, تو کیا قیمتی ہے آنکھ ہے. اور یہی وہ آنکھ ہے جس سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی صبر کا معاملہ ایسے ہے کہ آپ کو جو ہے بنا شکایت کرے, یہ ایک دم پریکٹیکلی جو ہے نا, یہ چھوڑ دو کیا ٹاک ہو رہا, کیسا ہو رہا, چھوڑ دو. اب ذرا سوچو اپنے آپ پہ کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی تکلیف آتی تو آپ کیسا ریئیکٹ کرتے. سیدھی بات ہے. گھر میں ماں باپ, خاص طور پہ نوجوانوں کو بولوں گا, ماں باپ آج کل ذرا بولتے کہ ارے ایسا طریقہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا طریقہ نہیں ہوتا, آپ نہ اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دو. ماں باپ بول رہے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے بولتے بہت ساری باتیں. بہت کم ماں باپ ہوں گے جو ہے نا گناہ کی طرف, ویسے ہوں گے بھی نہیں, گناہ کی طرف کون سختی کرتا, ارے پکچر دیکھنے جا بول کے کوئی بھی نہیں بولتا. ایسا تو اپنے کم سے کم سوسائٹی میں تو نہیں ہوتا الحمدللہ. تو میرے بھائی ماں باپ سے صبر کے ساتھ, اچھا صبر میں اہل علم بولتے ہیں, اسکالرز بولتے ہیں سب سے بہترین صبر میں کیا ہے, فرائض کے اوپر جو تکلیفات آتے ہیں اس پہ صبر کرنا. فرائض پہ, رمضان کے روزے فرض ہے اس پہ صبر, نمازیں فرض ہے اس کے اوپر صبر, نماز میں صبر کرنا پڑتا بھائی. اب وضو بنانا, صبر کرنا ٹھنڈے پانی سے, مسجد میں فین بند ہوتے ہی پریشان, اپن اے سی کے مسلمان ہیں اپن نا, باہر رہ کے ایسے والے تو زیادہ ہی ہے, اب یہاں والے بھی اے سی کے عادی ہو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی تکلیف ہو سکتی, کبھی تنگ ہو جاتی صف, کوئی آ کے بازو کھڑ جاتا, اب اس کو دھکا ہکا مار کے تھوڑا کاندھوں کو نرم رکھنا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں, اس کو مار دے رہے ہیں, آ جا رہا. بعض تو غصے میں آ کے پیر پہ پیر بھی درد دیتے. ارے بھائی ہو گیا تھوڑا صبر. یہ میرے واسطے بول رہا ہوں پہلے, میں دوسرا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے بھائی, میں خود اس میں شامل ہوں, میں خود اس میں شامل ہوں. میں ابھی بچوں کو لا رہا تھا, اللہ تعالیٰ کیسا آزماتے دیکھو سبحان اللہ. جلدی میں میرے کو آنا ہے, بچی کلاس میں جو ہے نا میں نکل گیا, تھیلی چھوڑ دی. میں بولا بیٹا یعنی سمجھ رہے آپ, تھوڑی دیر کے واسطے میرے کو غصہ آیا, پھر پلٹایا. میں بولا اللہ, آج میں صبر پہ بولنے والا ہوں اور آج میری آزمائش ہے. اللہ سب سے پہلے میرے کو توفیق دے بھائی, آمین. اور آپ لوگوں کو خالی بول لے رہے ہیں, لوگاں دیکھ لے رہے ہیں, آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے.
زبان سے ایک اور عمل ایک نہیں ہونا اپنا، بس تضاد نہیں ہونا. آئیے ایک زبردست واقعہ بول کے تھوڑی باتیں بول کے ختم کرتا ہوں. میری بہنوں کے لیے تو بہت خاص طور پہ جو ہے یہ میسیج ہے، اور آپ لوگ بھی. صبر کا معاملہ ضروری نہیں ہے، آدمی کا اگر واقعہ بولے تو عورتیں نہیں کرنا صبر، یا عورت کا واقعہ بولے تو آدمی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. صحابی رسول ابو طلحہ ہے، ان کے بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی، یہ سفر پہ تھے، بہت خراب تھی. تو یہ سفر سے آتے، بیٹا چھوٹا ہے، بچہ جب ہوتا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ باپ کون ہے؟ شادیاں ہوئی؟ آپ کی شادی ہوئی شیر؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بنے باپ، اپن 2-3 ہی ہیں الحمدللہ، نوجوان ہے، یوتھ کہہ رہے تو نوجوان ہی ہے. تو بہرحال الحمدللہ جب اولاد ہوتی ہے تو ایک الگ اٹیچمنٹ، ایک الگ محبت رہتی. ابھی اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا اپن کیا کرتے ہیں، ہم بابا بول رہے ہیں تو ارے کیا بھائی نو تنگ کر رہے ہیں. جب اپن باپ بنتے نا تو ایکسٹرا کیئرفل ہو جاتے. آج ہمارے کو ہماری یاد آ رہی ہے، ارے ہمارے والد صاحب کیوں بولتے، ڈیڈی کیوں ایسا بولتے تھے. آج ہمارے کو دکھ رہا ہے ہم ہمارے بیٹے کو روک رہے ہیں تو چیزوں سے، اچھی چیزوں کو بھی کبھی دیکھتے بن تو وہ کیئر رہتا بھائی، خیال کرتے. ارے بچہ کچھ پھنس جانا نہیں، بیٹا گاڑی دیکھ کے چلا گر جائیں گا، ارے ڈیڈی کیا بول رہے ہیں یار گاڑی چلاؤ دیکھ کے چلو، آتا نہیں یہ خیال ہوتا. تو بہرحال بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، طبیعت خراب ہے، یہ سفر پہ گئے. آپ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا تو یہ جو ہے تھی، خیال کر رہی تھی. سفر سے آنے سے پہلے کیا ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا. سفر سے آنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا. وہ سفر سے آئے، اب اپنے پاس صرف ماں بہنوں کو نہیں بولوں گا، علماء بولیں گے اٹیک ہم پہ ہی کر رہے ہیں. اپنے پاس کوئی بھی گھر میں انتقال ہوتے ہی شروع دھوم دھڑاکا واویلا. بعض لوگوں کو ہم بچپنے سے سنے، یہ ابھی بھی سن رہی قبرستان میں کچھ دن پہلے، کچھ بھی کام نہیں ہے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، بولنے بھی یعنی کہ پاگل ہو گئے ہم، اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں، کچھ کام نہیں ہے ان کو، بس بیٹھے بیٹھے اٹھا لیتے. تم کیا بول رہے ہیں بھائی، تم کیا بول رہے ہیں، تم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غلط فیصلہ، ظالم ہے بول رہے ہیں، یعنی وہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ. اللہ بندوں پہ کیا کسی پہ ظلم نہیں کرتے بھائی، اللہ کی صفت ہی نہیں ہے یہ. اللہ تو ظالموں کو نہیں پسند کرتے، ظالموں پہ لعنت بھیج رہی. اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیے بلائے، اس کے لیے خیر ہوں گا وہ. تو اپنے پاس بعض تو جو ہے نا بڑھ چڑھ کے بڈھا بولتے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک. کچھ کام نہیں ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ایسے کام کرتا. یہ کیا باتیں ہیں بھائی، یہ کیا باتیں ہیں. تو اپنے پاس انتقال ہو جانا بول تو ایک وہ ہوا تھا، او دھوم دھڑا خواہ، جنازے کو جانے دیتے نہیں، لگے جاؤ ہمیچ ملے، یہ وہ دھوم دھوم چلتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے صبر کر کے، آنسو نکلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے. تو بچے کا انتقال ہوا اور شوہر آنے والے ہیں، تو انہوں کیا کرے، اپنے بچے کو جس کا انتقال ہوگا، ڈیڈ باڈی کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. اس کو رکھ کے کیا کرے، آتے کی مر گئے انتقال ہوا نہیں، اپنے آپ کو تیار کرے. شوہر سفر سے آ رہے ہیں بھائی، اللہ اکبر، اپنے آپ کو تیار کرے. آج اپنی ماں بہن کیا ہے، دعوتوں میں گئے تو تیار ہو جاتے، شوہر کے واسطے وہی کپڑے وہی چھالت ڈالے کے. اپنے شوہراں بھی کچھ کم نہیں ہے، غلام بھی پھٹی بنی اور پھٹے پائجامے پہ چلے تھے. تم بھی کپڑے پہنو یارو، تم بھی پہنو، کیا ہے. اچھا پھر کیا بولتے، اب کیا ہے بھائی، ہو گیا شادی ہو گئی، تو شادی سے پہلے غیر محرموں کے واسطے پہن رہے تھے تم. اصل تو شادی کے بعد پہنو، اچھے کپڑے بیوی کے واسطے پہنو، اچھے کپڑے شوہر کے واسطے پہنو. پورا گھر میں گندی حالت، دعوت آتے ٹپ ٹاپ، انہوں بھی نکلے استاد، انہوں بھی نکلے بہن ہمارے، نہیں آپس میں سیکھو. ام سلیم بچہ مر گیا بھائی، خود کا بچہ مر گیا، اندر بچے کو رکھ دیے، خود تیار ہو گئے. شوہر آ رہا تو تیار ہوئے، آئے شوہر کو اپنا کھانا وانا کھلائے. آپ لوگ بالغ بڑے ہو گئے. اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہوتا، صحبت جو ہوتی، جو فزیکل انٹیمیسی رہتی، وہ بھی ہوئی. اللہ اکبر، واللہ اگر اپن یہ بات پہ ایک ہفتہ سوچنے میں رہ جائے نا، دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا ایسی بھی عورتیں موجود تھیں. بیٹا مر گیا، اس کو اندر رکھ دیے، اللہ کو راضی کرنے شوہر کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہو گئے. کیا میرے بھائی، کیا مثال ہے یہ. ایک چیز یہ سبق لے کے چل جاؤ، صبر. یہ صبر کر رہے تھے اتنی دیر سے، بیٹا انتقال ہو گیا، اس کو اندر رکھے، تیار ہوئے، کھانا کھلائے، یہ صبر کر رہے ہیں نا. اس دوران آنسو نہیں نکال کے، رو کے نہیں، تماشا نہیں کر کے. پھر اس کے بعد ہو گیا، اس کے بعد پھر ان کو آہستہ آہستہ بڑے اچھے انداز میں، اگر کوئی امانت دیا آپ نے کو نہیں لینا چاہا تو کیسا دکھتا، ارے ہاؤ دے دینا. پھر انہوں ناراض ہو گئے بترا تھوڑا مسلم سے، ایسا کیوں بول کے. بہرحال اس کے بعد ایک پھر جو ہوا رات میں، یعنی سبحان، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا. اور انصار کے پورے لوگوں میں جو ہے نا، انہیں بہت بہترین نوجوان تھا کہتے، اللہ اکبر، اور تحنیک بھی کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس نام تھا، اللہ آپ کو عافیت دے. تو تحنیک جو ہے، کھجور کھانے کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا، کھجور کھا کے اس کا جو پیسٹ آتا، اس کو زبان سے اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد ہونٹوں پہ لگانا. ہائیجینک ہے، یہ ہائیجینک ہے، وہ ہائیجینک ہے بولتے، تم نہ بولتے رہو، ہم کرتے رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہاں، یہ 100 بیلاں بولتے رہتے، انشاءاللہ اولاد ہوئی تو ہر سنت کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا.
ارے منہ کا اس کا اس کا سب باتیں ہیں الحمدللہ کرنا. تو میرے بھائی صبر کا جو ہے کیا بڑا لیسن نہیں ملتا. اب ایمانداری سے بولو آپ نا, اپنے اندر ایسا صبر ہے, دور دور تک ایسا صبر نہیں ہے. اور میں پھر بول رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کو تکلیف آئی, اچھا آپ ایمانداری سے بولو, آپ لوگوں میں سے دین کے واسطے کتنے لوگوں کو تکلیف آئی بھائی؟ دنیا کے ہی امی ڈرائے, بابا ڈرائے, بھائی نہیں وہ کرے, پراپرٹی میں حصہ نہیں دیے, ایگزام فیل ہو گئے, یعنی تو جاب میں سیلری نہیں مل رہی, گاڑی پنکچر ہو گئی, گاڑی چوری ہو گئی, گھر کا کرایہ دینا ہے, سب دنیا کے پریشانیاں ہیں. دین کے واسطے پریشانی آنا اور اس کے اوپر صبر کرنا, یہ کبھی ہوا؟ کوئی ایک تھپڑ کھائے, گالی سنے, اگر گالی سنے تھپڑ کھائے تو الحمدللہ بولنا. اپن وہ لسٹ میں آگے جو جس کے اوپر تکلیف ہوئی, صحابہ اکرام آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرے, انسان ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزمائشیں ہو رہی, بہت تکلیفیں آ رہی ہیں, یہی دین کے واسطے مار رہے ہیں, بلال کو لٹا دے رہے ہیں گرم پتھر پہ, خباب کو نا گرم گرم کوئلے پیٹ میں لگ دے رہے ہیں. پیٹ میں رکھنے کے بعد ان کو کیا ہو گیا تھا, بعد میں ان کے پیٹ میں سوراخ آ گئے تھے. بچے جو ہے نا بعد میں پتھر رکھ کے کھیل لیتے تھے اس میں. یہ کس کے واسطے ہو رہا؟ زمین کی لڑائیاں نہیں ہو رہی, پراپرٹی کی لڑائیاں نہیں ہو رہی, کیا گھرارے بول کے نہیں ہو رہی, خاندانی لڑائیاں نہیں ہو رہی, اللہ کے دین ایک, اللہ شرک کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے, اس کے واسطے تکلیف ہوئی. لوگ آ کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اچھا بول کے نہیں, تھوڑا وہ ہو کے بولے تم سے پہلے کی قوموں کو بھی آزمایا گیا, ان کو زندہ لوگوں کو لوہے کی کنگھی سے ان کے چمڑے کو کھینچ دیا جاتا. اللہ اکبر, ذرا سوچو تھوڑا, امیجن, لوہے کی کنگھی لے کے اندر گھسا کے پورا کھینچ دیے, کیا حال ہوتا ہوں گا بھائی. ارے ایک دھسی رہتی نہیں, چھوٹی دھسی آتی تھی لکڑی کی, وہ چپ گئی تو سوئی لے کے بیٹھ جاتے پن چبری بول کے. دھسی چھوٹی لوہے کی کنگھی سے گرم گرم تیل میں ڈال دیا جاتا. اور عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ ہے نا رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آل یاسر تھوڑا صبر کر لو, تم لوگوں سے جنت میں ملاقات ہوئی. کیا کریں ان کو, سمیہ کو, کیا بیکار لوگ ہیں اپن, سچ میں صحیح بول رہا ہوں, بیکار لوگ ہیں اپن اس معاملے میں. یعنی میں دوسرے جو سننے والے لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں, اپنی ٹیم اپنے بھائیوں کو بول رہا ہوں, کیا کر رہے ہیں جی اپن, کیا صبر کرتے, کیا عمل کرتے, نمازاں پڑھ کے خوش نہیں ہو جانا, کنٹینٹ نہیں رہنا, سیٹسفائی نہیں رہنا. صحابہ اکرام عبادت کرتے, رمضان کی 6 مہینے تک دعا کرتے قبولیت کی, پریشان رہتے, عمل قبول ہوتا کہ نہیں, کہ اپن 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی ہے بھائی, ختم, دین کا کام کر رہے ہیں. نہیں بھائی, اپنی اوقات نہیں ہے, اللہ کس سے بھی کام لے لیتا. تو کیا ہوتا, سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہاتھ 2 ہاتھ 2 پیروں کو رسی بن کے اونٹوں کو اللہ بن دیا جاتا, اور چاروں طرف دوڑایا جاتا, اور ان کے جسم سے, بولنا بھی نہیں چاہ رہا, تیر سے مار کے ان کو چیر دیا جاتا. اللہ اکبر. کس کے لیے, کس کے لیے؟ ساس بہو کی لڑائی, داماد کی لڑائی, سگے بھائیوں کی لڑائی, جو آج لڑکے مر رہی, مرڈر کر رہی, کورٹ میں جاؤ لڑایا, جہاں دیکھو وہاں لڑایا, مسلمانوں کے پولیس اسٹیشن میں جاؤ لڑایا. نہیں بھائی, اللہ کے دین کے لیے صبر کرے, پھر صبر کرے, صبر. یہ صبر پیدا امیر کو بھی کرنا ہے, آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے. ارادہ کرو میرے بھائی, دیکھو مشکل ہے, لیکن یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو, ان اللہ مع الصابرین. اگر آپ کو تکلیف دیا, اے اللہ ٹھیک ہوتا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو نا آپ کی بہت تکلیف دے رہا تو آپ اس کے خلاف بھی, جتنا آپ کو تکلیف ہوئی آپ اس کے خلاف دعا کر سکتے. مظلوم کی دعا اللہ سنتا, جیسا ظلم کے اس میں آیا, کوئی پردہ نہیں رہتا. لیکن آپ یہ بول دیے, آپ کو حق پہ ہے, صبر کر کے, اللہ میں صبر کر رہا ہوں, پہلے تو معافی تو درجہ ٹاپ گریڈ ہوگا. آپ کو سیٹسفائی ہونا ہے نا, کنٹینٹ سکون سے زندگی گزارنا ہے, بہت بہترین آپ کو جو ہے نا طریقہ ایڈوائس دے دیتا ہوں میں, اس پہ عمل کرو. آپ تکلیفیں ہوتے, سب ستاتے, کوئی نہ کوئی پنا مارنے والے رہتے, بالکل لائٹ لو, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ آخرت کا کانسنٹریٹ کر کے جو نا کیا کرو, آپ صبر کرو, صبر کر کے اللہ کو بولو, اے اللہ میں آپ کے حوالے کروں, بول کے آگے بڑھ جاؤ بس. جب اللہ کے اوپر حوالے کر کے چھوڑتے نا, تو پھر پلٹ کے مت دیکھو. آپ اپن کیا کرتے, اللہ پہ بھی چھوڑ رہے ہیں, پھر لگے ہوئے بھی ہے. اپن کیا کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ 50,000 انویسٹ کر کے اللہ پہ چھوڑ کے اپن پہ پریشان بھی آ رہے ہیں. کہیں کو پریشان ہو رہے ہیں, اللہ پہ چھوڑے بات, اللہ پہ چھوڑ کے توکل کر کے آگے بڑھ جاؤ, بس لائٹ لیتے جاؤ بھائی. گھوڑے کو جو ہے نا ایسا بندی تو اسٹریٹ بھاگتا, اپنی آخرت جنت ہے دیکھ کے بھاگو, ادھر سے بھی بولتے ادھر سے بھی بولتے, بھوجنے بولتے کرتے, ان کا کام ہی کرتے رہتے. اپن اپنا صبر کرو, جہاں پہ آپ کو اسٹینڈ لینا ہے اسٹینڈ لو, ظلم مت سہو, ایسا بھی نہیں, لیکن صبر کا پیمانے میں رہتے ہوئے, صبر میں. اور گالی دینا صبر نہیں ہے, غصہ کرنا صبر نہیں ہے, شکایت کرنا. بہنوں کو بولوں گا کہ جو نا شوہر کی شکایت, جب دیکھو جب ارے آپ پیچھے مئیس تھی جو ناندھی اتنے سال سے کوئی بھی نہیں رہتا تھا, سسرال میں مئیس تھی, انہیں بول رہا تمہارے بابا میرے کو بولے, نہیں, زبان سے یہ 100 باتیں کرنے کے بعد صبر نہیں ہوتا.
शिकायतें करने के बाद सब्र नहीं होता, फिर ये करके सब ना 5 साल से सब्र कर रही, नहीं कर रहे सब्र, क्या करे, दुनिया का हिला दे रही, हर थोड़ी बात को जो ना स्टेटस पे डाल दे रही, अपनी तकलीफा फेसबुक के पोस्टर डाल दे रही, नहीं डालते, नहीं डालते, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, तकलीफ सुनाते नहीं सुनाते, अल्लाह के सामने सुनाओ, सब्र करो इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में जो सब्र है, सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए मेरे भाई। अल्लाह ताला हमको अच्छे अखलाक वाला, नरमी वाला, जुल्म से बचने वाला, जुल्म करने से और जुल्म सहने से बचने वाला और सब्र करने वाला बनाए। आगे मज़ीद जो भी सीरत आएंगी अल्लाह ताला उस पर भी हमें अमल करने वाला बनाए। आप ये बात पे अमल करें बस, और लोगों तक बात पहुँचाएँ इंशाअल्लाह ताला सब्र की। और सामने वाला सब्र नहीं कर रहा तो ज़रा प्यार से, भाई सब्र करना है जी, नहीं वो भी सब्र ही है, दावत के काम में भी सब्र है, थोड़ा प्यार से नरमी के साथ इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और एक बात नौजवानों को लास्ट, बहुत खूबसूरत बच्ची दिख गई रोड पे तो क्या होता, इंसानी तकादा है, मर्द होने का तकादा है, बशर होने का तकादा है, आपके दिल में ख्यालात आते, देखना दिल बोलता, नज़रों को नीचे डाल देना और खामोश हो जाना ये भी सब्र है। गुनाहों की ख्वाहिशात पे आप सब्र करना भी बहुत ज़बरदस्त सब्र है। दिल बोल रहा शादी नहीं हो रही, घर वाले शादी नहीं कर रहे, पैरों पे खड़ो बोल रहे हैं, पैरों पे खड़े हुए नहीं हैं, यानी ऐसे पैरों पे नहीं, कमाई के पैरों पे, तो नहीं हो रही तो रोज़े रखो, हाँ, नज़रों को नीचे रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करो, अल्लाह से डरो, बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो गुनाहों से बचना भी सब्र है। ज़रा दिल बोलते कि देख लिए, ज़रा दिल बोले म्यूज़िक छोड़े, 1 महीना हुआ नहीं भाई, नहीं बर्दाश्त हो रहा, फिर सुन लिए म्यूज़िक, फिर एक महीना नहीं, वो एक दिन का भी मत सुनो ना भाई, एक दिन में सुनते सुनते मर गए तो नहीं सुन के वो एक दिन भी सब्र कर लो। गंदी औरतें, गंदे फहाशी के वीडियोस नहीं देखना है, सब्र कर लो। ये सब्र का नतीजा क्या होगा, अच्छी बीवी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को और जो भाइयों की शादियाँ नहीं हुए, अल्लाह ताला उनको नेक सालेह वाइफ, नेक साले हस्बैंड दिलाए, आमीन। ज़रा ज़ोर से बिल जहर ज़ोर से आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर जैसे सहाबा इकराम ने अमल किया वैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।